السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی آواز اپنے میزبان ظاہر سید کے ساتھ۔ ناظرین، ارجنٹلی آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کے حالات ہیں۔ حالات انتہائی کشیدہ ہیں، بہت ہی زیادہ سیاسی خلفشار ہے اس وقت، ایک بہت تناؤ کا شکار ہے پورا سیاسی ماحول جو ہے پاکستان کا، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی کچھ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں پچھلے 1 گھنٹے میں۔ جو اجلاس جاری تھا ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ کابینہ کا اجلاس تھا، اس میں حتمی طور پہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ایمرجنسی کا نفاذ کیا، ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے گی، مگر پی ڈی ایم کی سوئی جا کے پھر اس پہ رک گئی ہے کہ ایمرجنسی کا نفاذ تب ممکن ہے کیونکہ ایمرجنسی کی سمری کے اوپر آخری جو سگنیچر ہوتے ہیں وہ صدر پاکستان کے ہوتے ہیں۔ صدر پاکستان سگنیچر کریں گے تو تب ایمرجنسی ڈکلیئر ہو سکتی، ادروائز ایمرجنسی ڈکلیئر نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ اب پی ٹی ایم کو ناظرین ایک نئی پرابلم پیش آنی شروع ہو گئی ہے۔ وہ اب اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیں گے، ان کو کہیں گے کہ آپ صدر صاحب کو مجبور کریں۔ اگر اب بات یہ ہے کہ یہاں جو ایمرجنسی ہے یا مارشل لا ہے، اس کی تاریخ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب بھی پاکستان کے اندر اس طرح کے حالات یا فوجی بغاوت ہوئی ہے، فوج نے شبخون مارا ہے جمہوریت کی بساط کو لپیٹ کے، خود ایک آمر یا ڈکٹیٹر کوئی بھی آیا ہے، مگر پاکستان کی اکانومی بہتر تھی، پاکستان کا خزانہ خالی نہیں تھا، خزانے بہتر کنڈیشن میں تھے، بھرے ہوئے تھے، تو تب جا کے اب بات یہ ہے کہ اب تو پی ڈی ایم خود اس بات پہ مجبور ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کسی صورت میں بھی ہم یہاں پہ حکومت، وہ تو چاہتے ہیں کہ بھئی ہم سے کسی طرح ہم حکومت کو چھوڑیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ شرم کے ستو نہ کھانے کے نہ پھینکنے کے۔ اب وہ بات ہے، اب اس حالت میں ناظرین یہ بات بھی سمجھ لیں کہ عمران خان بھی حکومت لینے کے حق میں نہیں ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ملک کا خزانہ خالی ہے، کہاں سے وہ اپنے جیب سے، اس کے پاس تو اتنا سرمایہ نہیں ہے، حالانکہ یہ لوگ تو اپنا پیسہ لائیں، باہر سے لا کے ملک کے خزانے میں ڈالیں تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے، بڑا کچھ کیا، بہت کچھ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے حالات بدل جائیں گے، دن ہی بدل جانے، مگر ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے لوٹی ہوئی دولت ان کے پاس موجود ہے، یہ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں، مگر ایسا نہیں کرتے۔ عمران خان کیسے ممکن ہے کہ بھئی وہ خالی خزانے کی حکومت لے کے، تو اس کے پاس کون سے ایسے سرمایہ دار ہیں کہ جو جن کے کہنے پہ وہ کہے گا کہ بھئی اس میں پیسے ڈال دو، آخر اس نے واپس بھی تو کرنے ہیں، اپنے جیب سے تو نہیں کرے گا وہ۔ اس وقت جو حالات ہیں، پاکستان کی حکومت کو کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پی ڈی ایم اس بات پہ مجبور ہے، پی ڈی ایم یہ چاہتی ہے کہ مارشل لا لگے۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ وہ سیاسی شہید بننے کے چکر میں ہیں اس وقت، سیاسی شہید۔ اور دوسری بات ناظرین کہ عمران خان کو آپ یوں سمجھ لیں کہ عمران خان اس وقت ایک ہوا کی مانند ہے، وہ کبھی بھی اس کے لیے کوئی ایسی ہوا چل سکتی ہے کہ اٹھا کے بہت دور پھینک دیا جائے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں سب سے پہلی بات، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں ناظرین کہ ہمارا معاشرہ بڑے لوگ پیدا نہیں کرتا۔ کیوں پیدا نہیں کرتا؟ یہاں پہ جو بڑے لوگ پیدا ہو گئے ہیں نا، وہ اپنے سے بڑے لوگ نہیں پیدا ہونے دیتے۔ ان کو اس چیز کا خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی بڑا پیدا ہو جائے گا تو ہماری اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، میں اسٹیبلشمنٹ کی سائیکالوجی کو بتا رہا ہوں آپ کو، کہ اسٹیبلشمنٹ کی سائیکالوجی یہ ہے کہ ہم پروفیشنل ہیں اس وقت پورے پاکستان کے اندر، سب سے پروفیشنل ادارہ ہمارا ہے، اور طاقت بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ کیوں؟ پچھلے کئی عرصے سے طاقت خود ایک نشہ ہے، طاقت خود ناظرین ایک نشہ ہے، نشے میں تو عقل کھو جاتی ہے۔ اس وقت جو بھی پاکستان میں طاقتور ہیں، ان کو طاقت جو ہے، طاقت کا نشہ ان کے سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور اس وقت وہ عقل سے پیدل ہوئے ہیں۔ وہ جو چاہتے ہیں وہ ان کے
ان کے لیے تو بہتر ہے ہی نہیں، مگر یہ بات یاد رکھیں کہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے بھی بہتر نہیں ہے۔ یہ عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے، کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم ان دونوں کے مفادات ایک ہیں۔ ایک سائڈ پہ عمران خان اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کھڑی ہے۔ اگر 22 کروڑ عوام ہم نہیں بھی کہتے تو کم از کم 15 کروڑ عوام تو عمران خان کے ساتھ پاکستان کے اندر ہے، کیونکہ یہ کل جب عمران خان کو گرفتار کیا انہوں نے، اس ٹائم سے لے کے کل اس کے رہائی کے حکم تک جو کچھ ہوا، یا آج جو دیکھے گئے مناظر، تاریخی مناظر جو اسلام آباد کے اندر ہم نے دیکھے ہیں، ان کی رہائی کے بعد جب وہاں سے وہ روانہ ہو رہے تھے تو یوں لگ رہا تھا کہ انسانوں کا ایک سمندر امڑ آیا ہے، اور ایسا ہے۔ زیادہ نہیں تو 15 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ ہے ہی ہے، یہ ہر ایک کو، یہ پی ڈی ایم بھی جانتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہ بات جانتی ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اسٹیبلشمنٹ کو کیوں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایک بندے کو گرانے کی خاطر اپنی 70 سال کی محنت یا 75 سال کی محنت کو وہ تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ایک بندے کو گرانے کی خاطر۔ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے مائنڈ میں یہ بات ہو کہ یہ شخص آئے گا تو ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ارے بھائی، آپ کنٹرول کر سکتے ہو، سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر آپ جن لوگوں کے کہنے پہ یا جن لوگوں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے مفادات کو ان کے ساتھ نفی کر کے جو کام انجام دینا چاہتے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ یہ آپ کے مائنڈ میں کسی نے ڈالنا ہے۔ اور میری بات سنو، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ میں دعوے سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ میری گارنٹی ہے، اگر آپ عمران خان کے ساتھ صحیح چلو گے، عمران خان بھی تم لوگوں کے ساتھ صحیح چلے گا۔ عمران خان کے اندر، عمران خان کی سب سے بڑی جو کریڈیبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص احسان فراموش نہیں ہے۔ اس کے اوپر ہاں ایک بات ذہن میں رکھنا ہمیشہ کے لیے کہ یہ شخص جہاں احسان فراموش نہیں ہے، وہاں پر یہ میرٹ کا قتل بھی نہیں کرے گا۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا۔ ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ہر حد تک جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں، مگر آپ نے اس کے ساتھ ٹکر جس طرح لی ہوئی ہے، اس نے عوامی قوت کا مظاہرہ کروانا ہے اور وہ کروا چکا ہے۔ آپ دیکھ لیں پاکستان کی تاریخ میں جس طرح اسٹیبلشمنٹ کو اس بار ٹکر کے لوگ ملے ہیں، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ملے۔ اور یہ بھی اسٹیبلشمنٹ یاد رکھ لے کہ یہ بھٹو کے دور کا پاکستان نہیں ہے، یہ 2023 کا پاکستان ہے۔ اگر اب یہ غلطی کرو گے، 71 کی تاریخ کو دہراؤ گے، تو یاد رکھو نام و نشان تمہارے مٹ جائیں گے۔ تم صرف اور صرف اسٹیٹ کے ملازم ہی بن کے کام کرو گے، قوت کے حصول اور پاور کے حصول کو بھول جاؤ گے۔ کیوں اس بات کو نہیں سمجھتے؟ میری تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خدا را کوئی ایسا کام مت کریں کہ کل اسٹیٹ کے لیے نقصان دہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ اسٹیٹ عوام کے ساتھ ہے۔ مجھے کوئی ایسا ملک بتا دیں، کوئی ایسی اسٹیٹ دنیا میں بتا دیں کہ جس میں عوام نہ ہو اور اس کو اسٹیٹ کا درجہ دیا ہوا ہو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اسٹیٹ عوام کی محتاج ہے۔ آپ عوام کے اوپر اسٹیٹ ریٹ بھی اگر قائم کرتی ہے تو عوام کے ہونے کے ساتھ ریٹ اپنی قائم کرتی ہے، ادروائز وہ ریٹ نہیں قائم کر سکتی۔ آپ کیوں نہیں یہ بات سمجھتے؟ ایمرجنسی کا نفاذ کریں گے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی نقصان ہے، ملک کا بھی نقصان ہے، اور موجودہ جتنے بھی سیاسی ہیں ان کا بھی نقصان ہے۔ اور سیاستدانوں سویلین کو میں کہتا ہوں کہ اس جیسا موقع کبھی بھی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ ایک سائڈ پہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر کے گیا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو میں نے مشورہ یہ دیا ہے کہ یہ ایسا نہیں کرے، اس کے نقصانات بھی بتائے ہیں،
اب سویلین کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ پاورفل ہونا چاہتے ہیں تو ابھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ اکٹھے ہوں، میثاق کی جمہوریت کرو. آگے مختلف پارٹیز کے منشور تو نہیں بدلتے، مگر پارٹیز کے کاز بدلتے رہتے ہیں. آج پاکستان تحریک انصاف ملک کے اندر مقبول ہے، کل نون لیگ ہو سکتی ہے، پرسوں پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ سویلین تو پاپولر ہونا، پاپولیرٹی کی صورت چینج ہونی چاہیے، شکل بے شک چینج ہوتی رہے، مگر کم از کم جو اس کی حالت ہے وہ تو ایک ہی رہنی چاہیے، اس کی سویلین ہی کی صورت میں رہنی چاہیے کہ سویلین پاورفل ہوں، چاہے سویلین میں عمران خان ہیں، زرداری صاحب ہیں، میاں صاحب ہیں، چودھری صاحبان ہیں، کوئی بھی ہے، سویلین ہماری پاورفل ہونے چاہیے. اور سویلین اداروں سے کام لینے کے حقدار ہیں. جمہوریت اسی چیز کا نام ہے. یہاں تو پاکستان کے اندر برائے نام جمہوریت ہے. کہاں کی جمہوریت ہے؟ کون کہتا ہے کہ جمہوریت ہے؟ جمہوریت نہیں ہے، بس ایک برائے نام جمہوریت ہے. مگر ڈکٹیشن تو لینی پڑتی ہے. کیوں ڈکٹیشن؟ اس لیے لینی پڑتی ہے کہ سویلین نے کبھی بھی کما حق کہو، ہر سویلین نے پاکستان کے اندر ہر سیاسی نے اپنی ذات کے لیے سوچا ہے. جب انسان اپنے مفادات کو ترجیح دیتا ہے نا ملکی مفادات کے اوپر، تو وہ اسی طرح ننگا ہوتا ہے. اور جب ننگا ہوتا ہے تو آپ کسی کے کانے ہوتے ہیں. آپ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ بھئی آپ ان لوگوں کے سامنے خاص کر آنکھیں دکھائیں، ان لوگوں کو جن کے سامنے آپ کانے ہیں. تو کیسے یہ ممکن ہے؟ آپ سے ریکویسٹ ہے، یہ وقت ہے کہ آپ اکٹھے ہوں. یہ بہت اچھا وقت ہے. آپ اپنے مفادات کو اکٹھا کریں، آپ اپنے مفادات کو دوسرے لوگوں کے مفادات پہ ترجیح دیں. سویلین اپنے مفادات کا خیال رکھیں، تب یہ ملک پروان چڑھے گا، ادروائز نہیں چڑھے گا. اس ملک نے پہلے بھی بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، کئی مرتبہ اس سے پہلے بھی شب خون مارے گئے. اس ملک کے اندر جمہوریت کی بساط کو لپیٹ کے سائڈ پہ رکھ دیا گیا. 9 سال 11 سال یہاں اس ملک کے اوپر کالے اندھیرے مارشل آ کے چھائے رہے ہیں. مگر اب ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر اب کی بار ایسا ہوا تو کسی کے لیے بھی بہتر نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. پاکستان پائندہ باد.